بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع، اور انشاءاللہ اب ڈیلی آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگر کوئی نعت کوئی فرمائش آئی تو انشاءاللہ پھر میں وہ نعت یاد کر کے وہ آپ کو سناؤں گا، جیسی بھی آواز ہے، لیکن سناتا تو ہوں آپ کو۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھے انداز سے میں آپ کو قرآن مجید اور نعت شریف اور اچھی باتیں میں آپ کو سناؤں اور اچھے انداز سے بیان کر سکوں۔ اور ماشاءاللہ آج پھر بھی قرآن مجید کی آج تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی ہوگی، آپ کو ضرور سکون ملا ہوگا دل کو، اور آج بھی انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اچھے عمل کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بنا کوئی باتیں کیے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، نہایت رحم والا۔ پہلی ہا پتلی پڑ گیا، پھر دوسری موٹی، نہایت رحم والا۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ترجمہ: جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیادہ کار نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا
اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور ماشاءاللہ یہاں تک قرآن مجید کی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کیا ہے، آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اچھے عمل کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی روشن ہوگا اور آپ کا دل بھی روشن ہوگا، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کریمے وغیرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی روشن ہے، چاہے آپ کا رنگ جتنا بھی کالا ہے یا آپ سانولے ہو، جس رنگت کے ہو، انشاءاللہ آپ کا چہرے میں وہ نہ کشش بتائے کہ قرآن مجید کی یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے، اور آپ کو اس کا چہرہ بتائے گا۔ انشاءاللہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے چہرے میں بھی ایسے جیسے اس کا چہرہ پر نور ہو اور اس کے چہرے میں روشنی ہو جیسے وہ چمک رہا ہو، ایسے ہوتا ہے قرآن مجید کی۔ ایسی کیا برکات ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور اللہ پاک سب کو انشاءاللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو پڑھنے اور مجھ سمیت کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اللہ پاک، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل کیا کریں، اور جو بھی آپ کو باتیں بتاؤں اس کو ذہن نشین کر لیا کریں، اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ جو بھی بھائی بات بتائے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اچھے عمل کیا کریں، نیک عمل کیا کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں، اور خاص طور پر کوشش کیا کریں کہ گالی وغیرہ سے پرہیز کیا کریں۔ غصے سے نکل تو جاتی ہیں، جو زیادہ کوئی انسان تنگ کرے غصے سے نکلتی ہیں، لیکن کوشش کیا کریں، انشاءاللہ فل کوشش کیا کریں کہ گالی منہ سے نہ نکالا کریں، اس کے بہت زیادہ عذاب اور اثرات ہیں۔ اور وہ ایک حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، انشاءاللہ وہ آ جائے گی پھر میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت اور آسانی سے مل سکے۔ اور انشاءاللہ اگر میری زندگی سلامت رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ۔